نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے اقبال کا مرد مومن۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال پاکستان کے مجوز بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، تجویز بھی انہوں نے دی اور خوشخبری بھی سنائی، اسلام کی عالمی خلافت کی نوید بھی انہوں نے سنائی۔ اگرچہ قرآن حدیث میں باتیں ہیں لیکن عوامی سطح پر 100 سال پہلے ہی بات کرنے والا سوائے علامہ اقبال کے اور کوئی نہیں ہے۔ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے علم اور ذہنی تشکیل کے لیے جو 4 سورسز بتائے ہیں کہ میں نے یہاں سے علم سیکھا ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 شیخین ہیں جن سے میں نے قرآن و حدیث سیکھا ہے۔ ایک شیخ الہند ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی 2 ابوین ہیں جو ابو کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک ابو الکلام ہیں جو انڈیا میں رہ گئے پاکستان بننے کے بعد اور ادھر ہی وفات پائی انہوں نے، اور دوسرے ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ تیسرے جو ہیں، تیسرا جوڑا وہ علامہ حمید الدین فراہی ہیں اور جناب امین احسن اصلاحی ہیں، اور چوتھا جو جوڑا ہے وہ ہے دکتورین علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین رحمہم اللہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی خود کتابیں موجود ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کی تشریح ہے، ان کی کئی نظموں کی ڈاکٹر صاحب نے تشریح کی ہے، سنائی ہے۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب جو ڈاکٹر علامہ اقبال کے شاگرد ہیں، اور ان کا اقبالی حلقہ جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ علامہ اقبال کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں محمد رفیع الدین ہے ڈاکٹر۔ قرآن مجید کا جو تصور ہے وہ ہم جانتے ہیں، جس کو لے کر تنظیم چل رہی ہے کہ قرآن مجید پر جو بھی شخص ایمان لاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے، اور اس پر کچھ دینی فرائض عائد ہوتے ہیں۔ بندگی رب کا تصور ہے، شہادت الناس ہے، اقامت دین ہے، اور پھر ان کو ادائیگی کا طریقہ ہے۔ تنظیم اسلامی قائم اسی لیے ہے۔ اسی میں پھر تصور آتا ہے کہ قرآن مجید انقلاب کا داعی ہے۔ قرآن مجید کو اگر صحابہ کرام کی طرح پڑھا جائے اور سمجھا جائے جیسے محمد الرسول اللہ نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھ کر آگے پھیلایا، اور زندگی ان کی جس بات کی گواہی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو قرآن کو سمجھ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر پھر گھر آرام سے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اس فکر کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے اور اس کو لے کر دنیا میں پھیلانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اسی کی آئینہ دار ہے۔ اسی سے لفظ انقلاب نکلتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں جس کی تشریح کرتے ہوئے انقلاب کا لفظ آتا ہے کہ ایک تبدیلی چاہتا ہے قرآن مجید۔ پہلے دنیا میں اور طرح کی حکومتیں ہیں، معاشرے ہیں، ان کے لائف سٹائل ہے، ان کے شب و روز ہیں، ان کا رہن سہن ہے، ان کی تہذیب ہے، تمدن ہے، خوشی غمی کے طریقے ہیں، لیکن قرآن مجید اس میں ایک انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک انقلاب ہوگا، تبدیلی ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ افراد کار بھی تیار کیے جائیں گے، اس کے لیے لوگ بھی چاہیے۔ انقلاب کے ساتھ ہی جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے وہ خلافت کی ہے۔ انقلاب کا لفظ آئے گا تو خلافت کا تصور آئے گا، خلافت کا تصور آئے گا تو پھر حدیثوں کے مطابق عالمی خلافت کا تصور ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ قرب قیامت میں کہ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا، اور پھر پھیلتے پھیلتے سارے گلوب پر، پورے روئے ارضی پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ عالمی خلافت، اس کے لیے افراد کیسے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الفقر فخری، فقر جو ہے سادہ زندگی گزارنا، یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ اسی کو علامہ اقبال درویشی کہتے ہیں ایک جگہ، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ جواب شکوہ کا جو آخری بند ہے اس میں یہی کہا
کہ مرد مومن ہو، قرآن کا ماننے والا ہو، انقلاب کا داعی ہو، نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کر رہا ہو، اور اس کا جو لائف سٹائل بالعموم ہوگا وہ فخر کا اور درویشی کا، دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرنی، دنیا کو چھوڑ نہیں دینا، ترک دنیا نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے ذرا سا الگ رہنا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے، سادہ زندگی گزارنی ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی سادہ زندگی تھی، صحابہ کرام کی بالعموم سادہ زندگی تھی، رسول اللہ کی زندگی سادہ زندگی تھی، تو یہ درویشی کا تصور نظام خلافت کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے۔ لہذا علامہ اقبال کے تصور میں مرد مومن اور وہ افراد جو دنیا میں انقلاب لائیں گے، وہ افراد جو دنیا میں خلافت کو بحال کر دیں گے، وہ افراد جو خلافت کو کسی ایک ملک میں بحال کر کے عالمی بنا دیں گے، ان کی زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، ان کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے نزدیک ایک انسان مطلوب جو ہے، جس کو علامہ اقبال کا مرد مومن کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک جسمانی وجود ہے، انسان کا نظر آتا ہے سارا، قد کاٹ اس کا ہے، ایک روحانی وجود ہے، روح کو قرآن مجید روح کہتا ہے، اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں کانشیس کہتے ہیں، علامہ اقبال نے فارسی اور فلسفے کا لفظ استعمال کیا خود ہی۔ تو مرد مومن کی خود ہی بیدار ہونی چاہیے، اس کے اندر کا انسان بیدار ہونا چاہیے، اسی سے معرفت الہی کا تصور آتا ہے، اسے نیکی بدی کا تصور آتا ہے، اس روح کے نزدیک، اس روح کی وجہ سے انسان میں رشتوں کی تمیز ہے، جانوروں میں کوئی تمیز نہیں رشتوں کی، اس روح کی وجہ سے انسان کو لباس کا تصور ہے، جانوروں میں کوئی لباس کا تصور نہیں، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، اس سے لے کر اور گدھے اور گھوڑے تک اور کتے تک جو ہے لباس کا کوئی تصور نہیں۔ لہذا یہ انسان کی خودی اور انسان کی روح کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو پہچانے اور ان کا احساس کرے۔ مغرب چونکہ ان چیزوں سے بے بہرا ہے، لہذا وہاں کا لائف سٹائل دن بدن حیوانی ہوتا جا رہا، بہیمیت کی طرف جا رہے ہیں، وائلڈ لائف کا تصور ہے ان کا، لباس کا کوئی تصور نہیں، رشتوں کا کوئی تصور نہیں، اور اخلاقی جو اقدار ہیں ان کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ وہ تو انسان پہلے شاید ان کے یہاں کوئی بھی ضمیر کا تصور ہو صدی ڈیڑھ صدی پہلے، لیکن آج تو ان کے جو ہے لٹریچر میں کانشیس کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں ہوتا، انہیں ایک مورل لیس اور ویلیو لیس سوسائٹی بنا دی۔ یہ علامہ اقبال کا تصور ہے انسان کا، کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اور ضمیر کا تعلق چونکہ دل سے ہے، لہٰذا آپ سے آپ قرآن مجید کی بھی اصطلاح ہے اور عام ہمارے بول چال میں بھی ہے کہ آدمی کو زندہ دل ہونا چاہیے، اس کا دل زندہ ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر کا انسان زندہ ہو۔ روشن ضمیر کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور بے ضمیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور مردہ ضمیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کہ جس کے اندر کا انسان مر چکا ہو، جس کو قرآن مجید ختم قلوب سے تعبیر کرتا ہے، وہ انسان مردہ ضمیر ہے۔ اور یہ بات شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ زندہ دل جس شخص کو ہم کہہ رہے ہیں، جس شخصیت کو کہہ رہے ہیں، یہ زندگی، اس کے لیے عربی کا لفظ حیات ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ حیا کا لفظ بھی حیات سے بنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا با حیا، اور حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یا ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حیا اور ایمان یہ انسان کے دل میں، انسان کی شخصیت میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، علیحدہ نہیں کیے جا سکتے، ایمان ہوگا تو حیا ہوگا، حیا ہوگا تو ایمان ہوگا۔ تو حیا کا لفظ بھی حیات سے بنا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ جس کے اندر کا انسان زندہ ہے وہ با حیا شخص ہے، اس کے اندر ویلیوز ہیں، اس کے اندر سوچ ہے، اور اس کا نقطہ نظر دنیا کے بارے میں اور ہے۔ تو آئیے درویشی کے حوالے سے اور نظام خلافت کے قیام اور اس کو پھیلا کر اور ایکسٹینڈ کر کے گلوبل بنانے کا تصور علامہ اقبال کا ہے، اور اس کے لیے جو افراد کار چاہیے، علامہ اقبال کا مرد مومن، درویش لوگ چاہیے کچھ، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ جس کا ضمیر زندہ ہو۔ وسائل اس کی پرواہ نہیں ہے، وسائل تو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے آگے خود آ کر بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے کہا جی کیا چاہیے۔ علامہ اقبال ہی نے کہا ہے نا، جواب شکوہ کا آخری جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل شروع کر دو، بس یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کمی ہے جو ان وسائل کو استعمال کر سکیں، جن کے لیے وسائل حاضر ہوتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کی کمی ہے آج، وہ ایمان کا جذبہ ہو اور وہ نقطہ نظر صحیح ہو کہ ہم نے خلافت کے لیے کام کرنا ہے
اور وہ ہمارا مشن ہے اور موٹو ہے اور زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا جو ہے وہ نصب العین ہو، تو پھر وسائل جو ہے وہ از خود انسان کو اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی کچھ ٹرینڈز ہی ایسے بنا دی ہیں کہ بھائی ادھر جیسے میگنیٹ کے ساتھ لوہے کی چیزیں جب چمٹ جاتی ہیں کہ جب اس نقطۂ نظر کے لوگ ہوں گے تو وسائل از خود اسی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے بندوں کو وسائل کا نہ شکوہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی ان کی کمی کا احساس ہوا ہے۔ فقر ایک نظم ہے علامہ اقبال کی درویشی، چیز فقر اے بندگان آب و گل، اے مٹی سے بنے ہوئے انسان، ایک عام انسان ہے، ہمارا وجود اسی سے بنا ہے، اس کے لیے فقر کیا چیز ہے؟ تم نے کبھی سوچا؟ سادہ زندگی گزارنا کیا ہے؟ اس کے لیے زندگی کے وسائل کون سے چاہیے؟ یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، کھلی آنکھیں چاہیے، اوپن مائنڈیڈ، اور آدمی حساب کتاب لگائے، یہ رستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ادھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، کام کرنا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور ایک زندہ دل، اندر کا انسان زندہ ہو، خود ہی زندہ ہو۔ فقر کار خیش را سنجید نست، برد و حرف لا الہ پیچید نست، فقر خیبر گیر بانان شعیر، بستہ افراک او سلطان و میر۔ فقر حضرت علی کی کتنی سادہ زندگی تھی، آپ ان کے حالات پڑھیں، جب خلیفہ تھے تب بھی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے، روایت ہے، لیکن ادھر وہ مشہور روایت یہ ہے کہ خیبر کا دروازہ قلعے کا انہوں نے اکھاڑ دیا۔ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، درویشی کی زندگی شوق ہو، جذبہ ہو، مشن کے لیے تڑپ ہو، بے چینی ہو، اور ڈائنامک پرسنالٹی ہو انسان کی۔ اور فرمایا ما آمینیم، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی یہ چیز، ہم تو اس کے امین ہیں۔ ای متاع مصطفیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزیں، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، 14 سال بعد آج ہمیں کسی نے پہنچا دی، ہم اس کے امین ہیں، ہمیں اس پر عمل کر کے اگلی نسل کو پہنچا دینا ہے۔ اگر ہماری زندگی یہ کام ہو گیا تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو اگلی نسل کو یہ متاع پہنچا دینی ہے، ہم امانت دار ہیں۔ فقر بر کرو میاں شب خوں زند، بر نوامی سے جہاں شب خوں زند، برگ و سازے او قرآن عظیم، مرد درویش نہ گنجد در کریم۔ قرآن عظیم کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہو اور یہ کردار ہو انسان کا، تو پھر دنیا صحابہ کرام کیا، اس کے بعد جو تابعی گزرے اور تبع تابعی اور عام جو اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے آپ حالات پڑھ لیں تو واقعتاً کسی اور طرح کے انسان تھے، وہ سپر ہیومن شمار ہوتے ہیں آج کی اصطلاح میں، لیکن یہ ہے کہ یہ کردار ہو تو پھر بات ہے۔ کردار آج کا ہو کہ جہاں کہیں فوج کسی کا پڑاؤ ہو جاتا ہے کہ کہیں فوج آ کے اس نے عارضی کیمپنگ کی ہے اور یہ وہاں آس پاس کی ساری بستی لوٹ لی جاتی ہیں اور ساری قریب کی بستیوں کی عورتوں کی عزت لٹ جاتی ہے۔ یہ اسلام کی فوج کا تصور نہیں ہے، یہ مرد مومن کا تصور نہیں ہے، یہ تو امریکی فوج ہو سکتی۔ امریکی فوج نے آ کر افغانستان میں کیا کیا ہے، اور زلزلے میں امداد کے نام پر 2005 میں کشمیر میں آ گئے تھے، وہاں انہوں نے کیا کیا، گول کھلایا، اور رپورٹیں ٹائمز کی اور دوسری پڑھی جا سکتی۔ تو یہ جو آج کی افواج کا تصور ہے یہ سرے سے اور ہے، اور جو بندہ مسلم کا اور مومن کا تصور ہے وہ سرے سے اور ہے۔ قلب اورا قوت از جذب و سلوک، مرد مومن کا دل وہ تو اپنے ایمان کی وجہ سے اور اللہ سے لو لگانے کی وجہ سے اور محمد سے تعلق کی وجہ سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ پیش سلطان نعرہ او لا ملوک، ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، اس الہ کے کئی معنی ہیں، وہ کیسے روم ہو، شہنشاہ ایران ہو، اس کے سامنے لا کا مطلب ہے کہ لا ملک، کوئی بادشاہ نہیں، اللہ بادشاہ، واہ تم اس پہ قابض ہو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے احکام کے مطابق حکومت کرو تو ٹھیک ہے، بندے ہو اللہ کے، لیکن اگر اپنا حکم چلانا چاہتے ہو تو پھر تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آبروئے ماز استغناء اوست، سوز ما از شوق بے پرواہ اوست، خیشتن را اندری آئینہ بھی تا ترا بخشند سلطان مبین۔ اپنے کردار پر نظر ڈالو، یہ اپنے آپ کو اس کردار کا کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلطان عطا فرما دے گا، تمہیں حکمرانی دے دے گا، دنیا کے وسائل تمہارے ہاتھ میں کر دے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے،
حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ عام مفہوم جو علماء لیتے ہیں کہ نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں جانا ضروری نہیں، وہ اہل چرچ کے لیے اور اہل دیر کے لیے چرچ جانا ضروری ہے، اس کے علاوہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ تو اس سے علامہ اقبال نے تصور لیا ہے وہ یہ ہے کہ مومنارا گفت آ سلطان دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کیا فرمایا تھا؟ مسجد من ای ہما روئے زمین، کہ ساری زمین مسجد ہے، الاما از گردش نو آسمان۔ افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ وہ مسجد جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے مسجد ہے، وہ آج مسجد مومن بدست دیگرہ، وہ آج کافروں کے پاس ہے۔ اس زمین پر حق بنتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہے ان کے ہاتھ میں انتظام ہو، انصرام ہو، وہ نظام خلافت چلا رہے ہوں، اجتماعی معاملات ان کے ہاتھ میں ہو، کلچر ان کا ہو، تہذیب ان کی ہو، لائف سٹائل ان کا ہو، رہن سہن ان کا ہو، شب و روز ان کے ہوں، لیکن آج وہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے اور بے دین اور بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا لوگوں کے پاس ہے۔ سخت کوشت بندہ پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولا خیش۔ بندہ مومن کو تو رات دن آرام نہیں کرنا چاہیے، اس کام کے لیے محنت کرنی چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مسجد کہا ہے وہ کافروں کے قبضے سے چھڑا کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے۔ مسجد پہ کوئی قبضہ کر لے تو اہل محلہ سوئیں گے نہیں، اب ساری دنیا مسجد ہے، ساری روئے زمین، اور یہ کافروں کے قبضے میں۔ حل نشد ایمانی مشکل مرا شاہی از افلاک بگریزت چرا۔ علامہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آتی، آج کے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، علامہ اقبال مرد مومن کو بھی شاہین کہتا ہے۔ شاہین ایک عجیب قسم کا پرندہ ہے جو عرب شکار کرتے ہیں، باز کا پرندہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ عام پرندوں کی طرح گندگی نہیں کھاتا، ادھر سے زمین پر نہیں پھرتا، بہت اونچا اڑتا ہے، اس کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ پرواز بھی اونچی رکھتا ہے اور اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے، کسی اور کا کیا اور شکار بھی نہیں کھاتا۔ تو ان چند اوصاف کی وجہ سے علامہ اقبال بندہ مومن کو شاہین کہتے ہیں جی آج کے مرد مومن شاہین سے مجھے توقع نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کے کیسے شاہین ہیں۔ شاہین از افلاک بگریزت چرا، شاہین کو تو اڑنا چاہیے، اور بندہ مومن اسلام کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کو تیار نہیں۔ یہ کیسے شاہین ہے جو اڑنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنا شکار کرنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنے فرائض دینی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ وائے آ شاہی کے شاہین ہی نہ کر، افسوس ایسے شاہین پر جو شاہین ہی نہیں کرتا، کوے کی طرح کے عادات و اطوار اس نے اپنا لی۔ مرغ کے از چنگ او نامت بدر در کنام ماند زارو سر نگو، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، موبائل پاس ہو، یہ ہو وہ ہو، بس کوئی کام نہ ہو، اللہ اللہ خیر سل۔ یہ کیسے مرد مومن ہے؟ پر نہ زادت اندر فضائے نیلگوں، اپنے پیر پھیلاؤ، یہ ساری دنیا تمہاری ہے، کام کرو۔ ابھی یہ جو 1 سال سے وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا پر، اس میں باقی سارے کار پیچھے ہیں، اسکول بند، یہ بند وہ بند، مارکیٹیں بند ہیں، لیکن ایک کاروبار جو پھیل رہا ہے وہ انٹرنیٹ کا، وہ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ میرا کاروبار تو بند ہے لیکن چلو ان کا جو ہے وہ آمدنی دگنی ہو جائے، اور کا خرچہ بڑھا، وہ ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ ساری کمپنیاں جو ہیں ان کے 100% بک ہیں، سارے کے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بلکہ اوور استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ مغرب کی چالاکی ہیں، اس کو چھوڑ کر ہمیں اپنا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فقر قرآن احتساب ہست و بود، قرآن پڑھو تو جو درویشی کی زندگی ہے وہ تو ایسے حالات پیدا کرنا اور بندہ مومن کو یعنی اس کی سربراہی میں جو حکومت قائم ہو جائے کہ وہ تمام چیزوں کا احتساب کرے، کون سی چیز دین کے مطابق چل رہی ہے اور کون سی دین کے خلاف چل رہی ہے۔ نئے روباب و مستی و رقص و سرود جو مغرب نے انٹرٹینمنٹ کے طریقے بنا دیے وہ تو بندہ مومن کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی ہوں گے، صحابہ کے بھی تھے، آج بھی کوئی جب اسلام آئے گا تو اس وقت بھی خوشی غمی کے طریقے ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں ہے جو مغرب نے بنا دی۔ فقر مومن چیز تسخیر جہاد بندہ از تاثیر او مولا صفات، بندہ اگر دین پر چلے تو اس کے اندر خدا کی شانیں پیدا ہو جاتی۔ تا کجا بے غیرت دین زیستن، اے مسلمان مردنس نہیں زیستن، کب تک دین کی غیرت کے بغیر زندہ رہو گے؟ دین پر بھی غیرت آنی چاہیے نا۔ ہمارے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے غیرت کی وجہ سے اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو قتل کر دی، اس نے کسی کے ساتھ دیکھا غیر شائستہ حالت میں،
اور اس کو غیرت آ گئی، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یوں ہیں، وہ کر دی۔ تو دین کی بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے نا، کہ دین اسلام ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، دنیا عمل نہیں کر رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اس کی غیرت کوئی نہیں۔ تو دنیا میں کب تک بے غیرت، دین کے اعتبار سے بے غیرتی کا مظاہرہ کرو گے؟ اے مسلمان مرد نستی زیستر، بے غیرت آدمی جیسے دنیا میں جو ہے وہ بے وقوف بنتا ہے، بزدل کہلاتا ہے، اسی طرح دین کی غیرت کے بغیر زندگی نہیں، موت۔ آہزا قومے کے ارپا ازپا برفتاد، بڑا افسوس ہے مجھے اس قوم پر، پاکستان ہے جیسے مثال لے لیں، عرب ہے، عالم عرب ہے، کہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو رہی۔ میر السلطان زاد و درویش نژاد، ارب پتی پیدا کر دیتی ہے، یہ 20 ارب کا مالک ہے، 50 ارب کا مالک ہے، 10 ارب ڈالر کا مالک ہے، دنیا میں 100 افراد 1000 افراد کی فہرست میں ان کے نام ہے، لیکن درویش نژاد، درویش پیدا نہیں کرنا۔ اور اس معلوم دنیا میں کوئی ملا عمر بھی پیدا ہو جائے نا، جو سادہ زندگی گزارتا ہے۔ آخری جو فوٹو آیا ہے کہ امریکہ کا جو بیس تھا سب سے بڑا، اس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شخص ایک کچے 2 کمروں کے گھر میں زندگی گزارتا رہا، اور امریکہ کے سیٹلائٹ بھی نہیں دے سکے اس کو۔ ہم ارب پتی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ درویش پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے قوم، ایسی بانج ہے۔ حالانکہ پیدا درویش ہونے چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سرمایہ ہے، یہی وراثت ہے، اور یہی تعلیمیات دین ہے۔ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دین کے جذبے اور شوق اور دل میں کوڑن، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ذالک اضعف الایمان، اس سے بھی شاید خالی ہیں، سوز و درد بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ می شناسی عصر ما چکر، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس عصر حاضر نے، اس مغربی تہذیب کی ترقی نے اور پھیلاؤ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ کیا داؤ کھیل گئے ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ عصر مارا از ما بیگانہ کر، عصر حاضر نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ کھاؤ پیو عیش کرو، شام کو بازار کی سیر کرو، اور جناب فاسٹ فوڈ کھاؤ، اور دن کا کمایا خرچ کر کے گھر کا آ کے سو جاؤ۔ فیملی والے ہو تو فیملی سمیت بازار چلے جاؤ، وہاں سے کھا کے آ جاؤ، اللہ اللہ خیر سب۔ کل ہوگا تو پھر فکر ہوگی، کل کی فکر ہوگی۔ آج ایک ریسٹورنٹ سے کھایا تو کل دوسرے ریسٹورنٹ سے کھا لیں گے، اللہ اللہ خیر سب۔ عصر حاضر نے ہمیں اپنے دینی فکر سے بیگانہ کر دیا۔ سوز اوتا از میان سین رفت، جوہر آئینہ از آئینہ رفت، جب سوز نکل گیا اندر سے تو جو ہمارے صلاحیتیں ہیں، جو مسلمان کا مسلمان ہونا کہلاتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ آج نام کیا مسلمان ہے، عبداللہ ہے اور عبدالرحمن ہے، غلام مصطفیٰ، غلام نبی نام ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور کے رسول سے کوئی تعلق ہمارا نہیں بنتا ہوتا سوائے نام کے۔ باتیں نہیں اثر را نہ شناختی، دعوے اول خیش از را در باختی۔ عصر حاضر کی چالاکی اور اس کی جو ایجادات ہیں، اس نے ہمیں اتنا مسخر کر لیا، پوزیس کر لیا، کہ ہم نے پہلے ہی داؤ میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی ہار دی۔ کوئی مقابلہ ہوتا ٹھیک ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، لیکن ان کے پہلے داؤ میں ہی ہم سیکولر بن گئے، لبرل بن گئے۔ مسلمان ہیں اور اکثر سیکولر لبرل۔ یہاں انگریز رہا تھا، 150 سال کی غلامی گزاری ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ علماء، اس بظاہر سن 47 کی آزادی کے بعد اب بھی اسلام پیچھے جا رہا ہے اور سیکولرزم اور لبرلزم آگے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے۔ احتساب خیش کن از خود مرو، اپنے آپ پر تنقیدی نگاہ ڈالو اور سوچو مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور میں کیا ہوں۔ آرزوئے زندہ دل یک دو دم از غیر خود بیگانہ شو، چند لمحات کے لیے اپنے آپ سے الگ ہو کے سوچو۔ انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس جسم سے الگ ہے، الگ ہو کے سوچو کہ اس اپنا نام لے کے کہ اس بندے کو یہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے تھا، راتیں ایسے گزرنی چاہیے تھی، دن ایسے گزرنا چاہیے تھے، کاروبار ایسا ہونا چاہیے تھا، اور یہ کیا کر رہا، وجہ کیا ہے، کمی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اب۔ تا کجا این خوف و ہراس، خوف و وسواس و ہراس، اندری کشور مقام خود شناخت۔ آج کی دنیا میں اپنا مقام پہچانو۔ ہم اپنی مرضی اور چوائس سے آج دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ کوئی دنیا میں بندہ ایسا آیا نہیں جو خود چوائس کر کے آیا ہو نا۔ ہمارے والدین نے یا ہم نے کوئی فارم پر نہیں کیا تھا کہ ہمیں فلاں صدی میں پیدا کرنا اور فلاں ملک میں پیدا کرنا اور فلاں گھر میں پیدا کرنا، فلاں ذات میں پیدا کرنا۔ اللہ نے دے دیا ہے۔ اس زمانے میں، آج کی تاریخ میں ہم دنیا میں ہیں، والدین ہیں
اور کچھ گیون سورسز ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اس میں دین پر عمل کر کے ہم نے دکھانا ہو. شکوہ کی کوئی گنجائش نہیں. تھوڑا دیا تو تھوڑا کام کرو، زیادہ دیا زیادہ کام کرو. لیکن ایک گیون سچویشن ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آج کی تاریخ میں ہمیں اور مغرب جو کچھ ہے وہ بھی ہے، اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. صحابہ جب تھے اپنے دور کے مطابق وہ لڑے حالات سے اور دین کو غالب کر دیا. آج ہم کتنا شکوہ کریں مغرب غالب ہے جی، بڑے وسائل ہیں جی، اس کو فلاں ٹیکنالوجی ہے فلاں ٹیکنالوجی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اس دور میں اور ہمیں اندر صلاحیت رکھی ہے، سوچ ہے ہمارے اندر، وہ وسائل ہیں، وہ دماغ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اللہ نے یا تو یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ نے ہمیں غلط پیدا کر دیا اس دور میں. اور بندے ہونے چاہیے تھے جن کے سینگ ہوتے ایسے اور یوں ہوتے اور یوں ہوتے اور یوں ہوتے. اگر اللہ نے ہمیں پیدا کر ہی دیا ہے اور اللہ کا کوئی کام حکمت خالی نہیں ہے تو پھر اپنا فرض پہچانا چاہیے. ہمیں صحیح پیدا کیا ہے کہ مغرب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر جذبہ اور شوق چاہیے. خیشتن از تیزی شمشیر دے. اپنے اندر جیسے کوئی کام کرنا ہو تو اس کی تیاری کرتے ہیں نا. بکرا بھی ذبح کر رہا ہو تو چھری تیز کر لیتے. تم نے اگر دین کا کام کرنا ہے، حالات کو دیکھنا ہے، تو اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو. احسان اسی کو کہتے ہیں دین میں. وسائل جو کام کرنے کا ہے اس کے مطابق جو تیاری ہے وہ تیاری کرو. بعض خود را در کفے تقدیر دے. پہلے تیاری کرو، جذبہ پیدا کرو، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. جو اللہ تم سے کام لینا چاہے گا لے لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے از خود کام لے لیتا ہے. ہر بندہ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے، لیکن ابو جہل کو بھی پیدا کیا تھا اللہ نے، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلاتا. اللہ کا بندہ کون ہے؟ یا عبادی. قرآن مجید میں اللہ کن کو پکارتا ہے؟ جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میرا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوگا، میرا وعدہ ہے. اللہ غلطی ہو جاتی، انسان توبہ کرے. وہ بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے اپنا کام لیتا ہے. کافروں کو مروانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مروا دیتا ہے. اسرائیل کو بھی کہہ سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کو بھیج کے مرواتا ہے. جنگ بدر میں بڑے بڑے جو رؤسائے مکہ مارے گئے وہ اہل ایمان کے ہاتھوں مارے گئے. تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے اور مرد مومن کی صفات جو قرآن و حدیث میں ہے وہی باتیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں. علامہ اقبال اپنی شاعری میں اپنے الفاظ میں بیان کر کے آج کے محاورے میں، جیسے ہم درس قرآن دیتے ہیں نا، عربی قرآن کی عربی اور احادیث کی عربی کو اردو میں پنجابی میں ترجمہ کر دیتے ہیں، تو علامہ اقبال نے بھی انہی باتوں کو جو آج کی زبان ہے انگریزی، پنجابی، اردو، فارسی میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سن پر ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.